بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج 5 فروری کشمیر ڈے کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں اور یقینی طور پر پورے پاکستان میں کشمیر ڈے کے حوالے سے کئی تقاریب، کئی جلسے، جلوس، کیمپس، ریلیاں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس دن میں. اور کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ ہم گزشتہ 70 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر میں بھی یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان سے بھی یقینی طور پر یہی نعرے بلند ہوتے ہوئے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے وہ بزرگ ہو گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے، لیکن یہ نعرہ ہی رہا ہے. اب تک اس کو ہم اس کی عملی شکل میں دیکھ نہیں پائے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ ایکچولی کشمیر، مسئلہ کشمیر یہ ہے کیا، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کے لیے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے تعلیمی یافتہ نوجوانوں کو صحیح معنوں میں اس کا صحیح ایسنس پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم مختصراً آغاز کریں، اور حسب معمول، حسب دستور انتہائی اہم ترین شخصیت ہمارے آج کے اس پروگرام کی ہمارے تجزیہ کار محترم جناب افتخار غزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر ڈے ہے سر، اور میں نے آغاز میں کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے ہمارے بزرگ سنتے سنتے اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اور ہمارے نوجوان بوڑھے ہو گئے اور ہمارے بچے جوان ہو گئے. لیکن کشمیر کا اصل میں چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس، نوجوان، ہمارے خواتین و حضرات، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یا کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی یہ پروگرام. تو میں چاہوں گا مختصراً آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الطاف بھائی. اور آج کی تاریخ 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام. الطاف بھائی، سب سے پہلے تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تکمیل پاکستان اور یونائٹڈ نیشن کا ایک نامکمل ایجنڈا کشمیر ہے، اور بہت اہم ترین نقطہ جس کی جانب میں اپنے پروگرام کے توسط سے اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بانی پاکستان، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا یہ قول پوری پاکستانی قوم اور مسلم امہ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کشمیر ہماری شہ رگ حیات ہے. یعنی زندگی کا دار و مدار شہرک پر ہے، اور پاکستان کی شہرک جو ہے وہ ہے کشمیر. یعنی پاکستان نے اگر سروائیو کرنا ہے، زندہ رہنا ہے، اور دنیا میں اپنا نام اور مقام بلند تر رکھنا ہے، تو کشمیر کی آزادی اور آزادی کے بعد کشمیر کا پاکستان کا حصہ ہونا یہ لازم و ملزوم ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو اس سے آگاہی ہونا بڑا ضروری ہے. الطاف بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بتدریج ہماری نوجوان نسل، اور خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت کے ٹین ایجر اور 20 ایجر نوجوان ہیں، ان کو اس حوالے سے حقیقت کا فہم و ادراک ہی نہیں ہے کہ ایکچول مسئلہ کشمیر کیا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ یہ تکمیل پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گیا، تو اصل میں اس نے حکومت تو مسلمانوں سے چھینی تھی. ہندوستان کی ایک بڑی آبادی کا حصہ ہے، وہ نہ اس سے پہلے حکمران تھے اور نہ انگریز کے آنے کے بعد حکمرانی ان کے حصے میں آئی تھی، کہ ان کے حصے میں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو اور انگریز نے مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر پستی کی جانب دھکیلنے کا پروگرام جاری و ساری رکھا، اور خود مسلمان بھی
1857 کی جنگ آزادی اور مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ اتنی زیادہ مایوسی، پریشانی، دکھ اور تکلیف کا شکار تھے کہ ان میں جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی سکت ہی نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جو ہے وہ تحریک پاکستان اور جدوجہد آزادی اور قائد اعظم کی عظیم جدوجہد کے بعد جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور دنیا نے جو ہے وہ ایک عظیم اسلامی مملکت جو کہ ایک نظریے کے طور پر قائم ہوئی تھی، اس کو دنیا کے نقشے پر ابھرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، جو پلان اور پروگرام اور ساری کی ساری جو چیز انگریزوں کے ساتھ طے پائی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں وہ مسلم اکثریتی علاقے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بالکل۔ اور اگر کچھ ریاستیں ہیں تو ان ریاستوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ ہوا کہ کشمیر پر جو ہے وہ ڈوگرا خاندان ہندو کی جو ہے وہ حکومت تھی، مسلم اکثریتی علاقہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت کی ظاہر ہے کہ یہ ایک خواہش تھی کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ بالکل۔ مختلف ریاستیں جس کے اندر بھاولپور بھی تھی، خیرپور بھی تھی، اور کئی ایک ریاستیں تھیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا اور پاکستان کا حصہ بنے۔ لیکن ہندوستان نے بزور جبر کشمیر، اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ جوناگڑھ اسٹیٹ، اس پر جو ہے وہ جبراً اپنا قبضہ کر لیا، جبکہ وہاں کے جوناگڑھ کے جو والی ریاست تھے نواب آف جوناگڑھ، انہوں نے واضح طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا بھی اعلان کیا، اور وہاں کی مسلم اکثریت نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ ایک طرف تو جوناگڑھ پر جبراً قبضہ کیا گیا، دوسری طرف کشمیر میں جو ڈوگرا خاندان، ظالم خاندان حکمران تھا، اس پر جبر کے ذریعے، زور کے ذریعے اور ساز باز کے ذریعے جو ہے وہ ان سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرایا گیا۔ اور جب وہاں کی مسلم اکثریت نے اس پر احتجاج کا آغاز کیا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے وہ سڑکوں پر نظر آئے، تو ہندوستان کی افواج نے ڈوگرا فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کشمیریوں پر مظالم کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ قبائلیوں نے اور کچھ جو ہے وہ دیگر کشمیری مجاہدین نے اپنے بلبوتے پر جو ہے وہ کشمیر کے کچھ حصے کو جو ہے وہ ڈوگرا فوج اور ہندوستانی فوج سے آزاد کرایا، جو آج جو ہے وہ آزاد کشمیر کے نام سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ الحمدللہ وہاں پر ایک خود مختار جو ہے وہ اتھارٹی قائم کی ہوئی ہے کہ جب تک جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آ جاتا، اس وقت تک اسے پاکستان کا حصہ ہم نہیں تصور کرتے، لیکن جو ہے وہ اس کی دفاع اور دیگر ذمہ داریاں جو ہے وہ پاکستان کے حصے اسٹیٹ میں۔ میں صرف یہاں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، انگریز جہاں سے جب بھی گیا ہے اس نے کچھ ایسے ڈسپیوٹس ضرور چھوڑے ہیں کہ یہ ممالک اس میں الجھے رہے ہیں، اس میں اسی میں لڑائیاں کرتے رہے، اسی مسئلے کو ہوا دیتے رہے، اور ان کی ترقی کا سفر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اندازہ متاثر ہوتا رہے۔ مثال کے طور پہ دنیا جانتی ہے ناظرین کہ آج اگر مسئلہ کشمیر نہ ہوتا کسی بھی وجہ سے، یا سیٹل ہو چکا ہوتا، یا اس پہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا کوئی حل نکال لیا جاتا، تو آج پاکستان اور بھارت، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی ترقی کے سفر شاید کئی اور منزلیں طے کر چکے ہوتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی تھی کہ ان کو پاکستان اور انڈیا کو، نو ڈاؤٹ کہ بھارت اور ہندو مینٹیلٹی کے کچھ لوگوں نے ضرور اس پہ عمل کیا ہوگا اور اس ڈسپیوٹ کو ڈسپیوٹ ہی رہنے دیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پلان بھی تھا کہ ان دونوں ممالک کو آپس میں اسی طریقے سے نتھی ہونے نہیں دینا؟ دیکھیں الطاف بھائی، آپ نے بالکل ایک اہم جانب اشارہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس سے پہلے اس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے۔ ہندوستان دنیا کی تقریباً more than 20-25% آبادی کا ملک ہے۔ یہ ہندوستان پورا، میں بر صغیر کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ بنگلہ دیش اور پاکستان اور اس وقت کا جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ شامل تھا۔ بالکل، اب یہ ایک سونے کی چڑیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ انتہائی امن و امان، سکون، سادگی اور پیسے کی ریل پیل، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنے در و دیواروں پر جو ہے وہ ہیرے جواہرات جڑ دیا کرتے تھے۔
یہاں سونے اور چاندی کے دروازے بنا دیے جاتے تھے. اتنا پرسکون ماحول اور اتنا زبردست کاروباری سلسلہ, اسی لیے اس کو سونے کی چڑیا کہا گیا. اور یہاں پر جو ہے وہ انگریز تجارت کے بہانے داخل ہوا. اس کے بعد اس نے ساز باز کر کے, جو کہ ایک انگریز کا خاصہ رہا ہے, اس نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی, پھر فوجیں بنائی, آپس میں لڑایا اور قبضہ کیا اور ساری کی ساری چیزیں کی. بہرحال جس کے بعد جدوجہد آزادی شروع ہوئی تو حقیقت حال یہی ہے کہ اگر ہندوستان اس کو مکمل طور پر بہترین انداز میں جو ہے وہ حل کر کے, اور تقسیم کا فارمولہ جو ہے وہ مکمل طور پر پیسفل انداز میں حل کر کے چلا جاتا, تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان گو کے دو الگ الگ ملک بن چکے تھے, لیکن امن و امان کا گہوارہ بنتے ہوئے ایک بار پوری دنیا کی لیڈرشپ, قیادت اور خاص طور پر معاشی نظام جو ہے وہ انہی کے انڈر کنٹرول ہونا تھا. لہٰذا ایسے ڈسپیوٹ اور اس طرح کے تنازعات کو چھوڑنا بہت ضروری تھا کہ جس سے یہ دونوں ممالک جو ہے وہ اپنی بے دریغ آمدنی جو ہے وہ دفاع پر خرچ کریں, اور دفاعی معاملات میں اور تنازعات میں اس طرح الجھے رہیں کہ آج 74 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں. ہم دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں جو ہے وہ ہمارا شمار ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی جس کا تعلق ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے, وہ غربت کی لکیر سے نیچے سفر کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ سارا کا سارا شاخسانہ جو ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ وہ تنازعات اور وہ ساری کی ساری چیزیں جن کو حل کر کے جانا تھا, انہیں حل کرنے کے بجائے ایسے ڈسپیوٹ جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں سے جو ہے وہ انگریز گیا کہ آج تک ہم تنازعات کو حل نہیں کر سکے اور اس میں الجھے ہوئے. بیفور بریک میں یہ ضرور چاہوں گا کہ غزالی صاحب ہم اس بات پر غور کریں, حکومتوں نے, خاص طور پر پاکستان کی بات کروں گا, مقبوضہ کشمیر تو ویسے ہی ہندوستان کے قبضے میں ہے, ہماری حکومتوں نے, پاکستان کی میں بات کرنے جا رہا ہوں, ہماری کشمیر کمیٹیاں بنتی چلی آ رہی ہیں, بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے فلاں فلاں فلاں, اور دنیا بھر میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار ٹورز بھی کیے اور دورے بھی فرمائے. پھر ریاستوں کے اپنے ایک سٹینڈز ہوتے ہیں, اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو ایک اہم ترین مسئلے کے طور پر ابھارنا. کیا ہماری حکومتیں اب ان 70 سالوں میں پاکستان کی جانب سے کیا ایک سیریس ایفرٹس نظر آئیں کہیں آپ کو, یا اگر کی گئی تو ان کو کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب دیکھیں, یہ جس جانب آپ نے اشارہ کیا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں, میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس کشمیر تنازع پر جو ہے وہ دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, اور کنٹرول لائن پر جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ جھڑپیں, اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان کا سلسلہ جو ہے پچھلے 74 سال سے جاری و ساری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس پر نظر رکھنا اور توجہ کرنا بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو مقامی لوگ ہیں, خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کہ وہاں کے لوگوں کا جذبہ حریت 74 سال گزرنے کے باوجود بھی سرد نہیں پڑا ہے. نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر انڈین فوج کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہیں. مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, ان کی عصمت دری کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جلوس اور ریلیوں کی شکل میں جو ہے وہ انڈین ظالم فوج کے سامنے جو ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتی ہوئی, اور سڑکوں پر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے وہی نعرہ جو جدوجہد آزادی کے وقت لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, آج کشمیریوں نے اسے ذرا سی تبدیلی کے ساتھ لگانا شروع کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سر اس سے میں شروع کروں گا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن ریاست حکومتوں نے اپنی ذمہ داریاں برابر بالکل ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ادا کی یا نہیں کی؟ دنیا کا دستور ہے ناظرین, اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خفا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا اپنی پڑوسی سے ڈسپیوٹ ہے, آپ کو وہاں سے حملے کا خطرہ ہے, خواہ یہ بھارت اور ہندوستان اور پاکستان میں دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں, تو ترقی کے منازل آپ کر نہیں سکتے. کچھ دیر کے لیے سوچ لیجیے کہ آپ کے گھر کا پڑوسی بھی آپ کے ٹو میں لگا ہے اور آپ کے خلاف ہے, تو ہمیشہ پڑوسی جب تک آپس میں شیر و شکر نہیں ہو سکتے, ترقی کے منازل ایک چھوٹے سے گھر کے بھی نہیں ہو سکتے, تو ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ریاستوں نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ وقفے کے بعد ملتے ہیں, اسی پہ بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اور وقفے کے بعد جہاں سے سلسلے کو میں نے روکا تھا, یعنی کہ ریاستوں, حکومت کا, خاص طور پہ حکومت پاکستان کا جو ان 70 سالوں میں جو اسٹینڈ رہا ہے اور جس انداز سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, کیا ہم اس طرح سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. پھر میں موجودہ حکومت کی بات کروں گا. سر الطاف بھائی دیکھیے, اس کے اندر اس طرح ہے کہ ایک طرف تو یو این او کے چارٹر پر جو ہے وہ یہ ایک نامکمل ایجنڈا پچھلے جو ہے نا وہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اگر غور کریں تو باعث شرمندگی اور باعث ندامت یہ امر بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک OIC بھی موجود ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. تو کیا OIC نے اس حوالے سے ایک مسلم امہ کے لیڈر کی حیثیت سے, مسلم امہ کی آواز بلند کرنے والی ایک آرگنائزیشن کی حیثیت سے کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کیا ہے؟ پاکستان ایک ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ کشمیر کمیٹیاں, پوری دنیا کے اندر کشمیر کے حوالے سے آگاہی مہم, اس پر جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات اور ساری کی ساری چیزیں. لیکن دیکھیے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے. تمام ممالک کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ لوگ اپنے معاشی مفادات کو جو ہے وہ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں دیگر حوالوں سے اور کسی قسم کے تنازعات میں پڑنے کی بجائے. اب جب دنیا کے معاشی مفادات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوں گے, اس وقت جو ہے وہ OIC کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ OIC جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس حوالے سے اسٹینڈ لے. دیکھیے جس وقت آپ اگر پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ خاص طور پہ اسلامی ممالک اگر چند ماہ کے لیے بھی انڈیا کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیں تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ اس کی زندہ مثال تھوڑا سا میں ایک منٹ روکوں گا کہ اگر کہا یہ جا رہا تھا اگر یہ مسلم خطہ نہ ہوتا, جیسے مشرقی تیمور آپ نے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہاں ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہے دنیا اس کے اوپر اپنے لائٹیں, اپنے فوکس, اپنے کیمرے لگا دیتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس مسئلے کو کسی نہ کسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایسے بے شمار اور بھی جگہ ہیں, لیکن یہاں کیونکہ ہماری آنکھ کھلتی نہیں. OIC اتنا پاورفل پلیٹ فارم ہے یہ مسلم امہ کا, ان کی آنکھ کھلتی نہیں اپنی جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے سے اور اپنے عیاشیوں سے, جسے میں کہوں گا, تو دنیا تو اس سے فائدہ اٹھائے گی. دیکھئے میں اس جانب تھوڑا سا اشارہ کروں گا. ہمارے وطن عزیز کے ایک بڑے مشہور اور جو ہے وہ نابغائے عصر جو ہے وہ عالم دین اور ایک سیاسی جماعت کے قائد مرحوم حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ OIC کو ایک ساتھ نہیں پڑھا کرو, بلکہ OIC کو جو ہے وہ او کے بعد تھوڑا اسپیس دے کے پڑھو تو مفہوم سمجھ میں آئے گا. یعنی یہ OIC نہیں ہے بلکہ OIC. اچھا یعنی اس کا کام اور اس کا جو کردار ہے وہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ اس کے سامنے مسلم امہ جو ہے وہ اپنے مسائل پیش کرتی ہے اور OIC جو ہے وہ ان مسائل کو سننے کے بعد جو ہے وہ صرف یہی کہتی ہے OIC نشستن گفتن برخاستن. عملی طور پر یہی صورتحال رہ گئی ہے. اب سلسلہ اس طرح کا الطاف ہے کہ دیکھیں پاکستان نے جہاں اپنی طرف سے جتنی بھی کوششیں کی, اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ کوششیں بارآور ثابت ہوئیں؟ کیا ان کے نتائج ہمیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا کے ممالک اور خاص طور پر مسلم ممالک جو ہے وہ ہمیں کشمیر کے مسئلے پر جو ہے وہ یونائٹ ہوتے ہوئے جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہم 5 فروری کا دن جو ہے میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے مناتے ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مناتے ہیں. پورے ملک میں جلسے جلوس اور ریلیاں نکلتی ہیں. آپ نے پروگرام کی ابتدا میں بھی یہی بات کی, جگہ جگہ کیمپ لگے ہوتے ہیں جہاں پر جد و جہد آزادی کے حوالے سے اور جذبہ جہاد کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ترانے بجائے جاتے ہیں. لبیک لبیک اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی ہمیں کیمپوں سے نظر آتی ہیں. لیکن اس ایک دن کو ہم ایک چھٹی کا دن تصور کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور اگلے دن جو ہے میں بہت معذرت کے ساتھ دوبارہ عرض کروں گا ہم پھر جو ہے وہ
اپنے فکر روزگار میں لگ جاتے ہیں. اور اس بار تو خوشی کچھ زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ہمارا یہ کشمیر ڈے جو ہے وہ ہفتے کو آ رہا تھا, اتوار کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے, تو 2 دن کی چھٹیاں ہو گئی, تو یہ کشمیر ڈے ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ کئی پرفضا مقامات پر 2 دن کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گزارا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری مجاہدین سے اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں, جلسے جلوس بھی بہت ضروری ہیں, نعرے اور ترانے بھی بہت ضروری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں. ساتھ ہی ساتھ نوجوان نسل کو یہ آگاہی فراہم کرنی بھی ضروری ہے کہ کشمیر کے مجاہدین جو ہے وہ کس انداز میں, اور کشمیری نوجوان اور مائیں بہنیں جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ بھارتی غاصب فوج کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر ہیں پچھلے 74 سال سے, اور کس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے نہ صرف جان و مال کی قربانی دی ہے بلکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی قربانی اپنی عزت اور آبرو کی قربانی ہے. کشمیریوں نے وہ قربانی بھی جو ہے وہ پیش کر دی ہے کہ جو مسلم امہ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ایک طرف شہری آبادی ہے ہمارے ملک کی اور ایک طرف ہمارے دیہات اور گاؤں میں رہنے والے ہیں. بالکل. اگر ہم گاؤں اور دیہات کے رہنے والوں کو دیکھیں تو آج بھی ان کے دل کشمیری مجاہدین کے ساتھ دھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم اپنے شہری آبادی کو دیکھیں تو شہر کی گہما گہمی اور روشنی کے چکا چوند میں گم ہونے کے بعد ہم نے کشمیر کے دن کو ایک چھٹی کا دن تصور کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک آرام کا دن بنا لیا ہے. آپ نے اپنی اشارہ کیا اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ کل جمعہ تھا, بس جمعے کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے پروگرام ترتیب دے لیے کہ 2 دن کی آگے چھٹی اور آج کی رات ہے, اور انہوں نے اپنے پروگرامات پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا. سوال صرف یہی ہے کہ جہاں ایک طرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس حوالے سے عملی اقدامات کرے, وہاں کیا ریاست کے رہنے والے باشندوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بھارت سے نفرت کا اظہار عملی طور پہ کریں بلکہ اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنی گلیوں میں اپنی نوجوان نسل کو, اپنے طلبہ کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کریں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, کشمیر پاکستان کے لیے کس حد تک اور کیوں کر ضروری ہے, اور کشمیر کے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر تکمیل پاکستان کا ایجنڈا تقریباً نامکمل ہے. اور قائد اعظم کا یہ فرمان میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ حیات ہے. آپ کی شہرگ اگر دشمن کے کنٹرول میں ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس جاکنی کی کیفیت میں جو ہے وہ اپنے ملک کو جو ہے وہ چلا رہے ہوں گے اور کس طرح کی کیفیت ہوگی. بات ساری کی ساری یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری کشمیر کمیٹیاں جو ہیں وہ صرف کمیٹیاں ہی نہ رہ جائیں, انہیں عملی طور پر نکلنا ہوگا, انہیں پوری مسلم امہ کا دورہ کرنا ہوگا اور مسلم حکمرانوں سے مل کر ان کو یہ باور کرانا ہوگا. OIC کے پلیٹ فارم سے بھرپور انداز میں اس آواز کو صرف اٹھانا نہیں ہوگا بلکہ OIC کے لوگوں کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا, مجبور کرنا ہوگا, وہ جو ہے مجبور کرنا ہوگا کہ وہ انڈیا کا نہ صرف یہ کہ معاشی بائیکاٹ کریں ایون کہ سوشل بائیکاٹ کریں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا اور انڈیا مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بند نہیں کرتا, انڈیا کے ساتھ مکمل طور پر سیاسی, سماجی, سفارتی اور معاشی تعلقات مکمل طور پر منقطع رہیں گے, اس وقت تک مسئلہ کشمیر کا حل ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. غالب صاحب, میرا اگلا سوال ویسے میں نے پلان یہ تھا کہ میں اس سے ثواب رائے جو اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے, جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ کراتا رہا ہوں, لیکن میں اس سوال کو بعد کے لیے چھوڑتا ہوں. ابھی آپ نے جو بات کی, ایک حلقہ پاکستان کا اور بلکہ دنیا بھر کا بلکہ بھارت کی طرف سے بھی یہ کہتا ہے کہ یہ برف اس طرح سے نہیں پگھلے گی, ہر چیز کو آپ کشمیر پر مرکوز مت رکھیے. ایک ذہنی اختراع, ایک ذہنی سوچ یہ بھی ہے کہ آپ بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو کسی نہ کسی انداز میں جاری رکھیے, خواہ وہ میڈیا کی صورت میں ہو, خواہ وہ تجارت کی صورت میں ہو, خواہ وہ عوامی رابطے کی صورت میں ہو, ہمارا آنا جانا ہو. جب یہ چیزیں جب برف پگھلے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ آگے کے راستے ہمارے لیے اور ہموار ہونا شروع ہو جائیں. جب ہم نے منہ پھیر لیا, جب انہوں نے منہ پھیر لیا تو شاید کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. کیا آپ اس سوچ کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ الطاف بھائی دیکھیے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. یک طرفہ فیصلہ اور یک طرفہ اقدامات سے جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا. پاکستان نے عملی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1 یا 2 بار نہیں, بارہا کوششیں کی ہیں. ضیاء الحق کے دور کے اندر ضیاء صاحب کا جو ہے وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ انڈیا چلا جانا,
اس مسئلے کی جانب ایک قدم تھا، ٹھیک ہے نا. نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ واجپئی کو جو ہے وہ بس کے انڈیا پاکستان دوستی بس کے افتتاح کے حوالے سے بلانا پاکستان جو ہے وہ اسی مسئلے کی جانب ایک حل کی جانب ایک کوشش تھا. اسی طرح جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا جو ہے وہ انڈیا میں چلا جانا اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنا اور بالکل نرم اور جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ پولائٹلی وے میں جو ہے وہ اس مسئلے کے پرامن اور تصفیہ طلب حل کی جانب جو ہے وہ بڑھنا اس حوالے سے ایک کوشش تھی. لیکن دوسری طرف ہمیں یہاں ایک اور بڑی اہم بات بولے، موجودہ حکومت نے ابھی جو یہ سکھ برادری کے لیے جو راستے کھولے ہیں ان کے کرتارپور سیکٹر جو ہے کرتارپور، یعنی اتنا بڑا ایونٹ تھا یہ کہ پورے بھارت کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اپنا نہ صرف دروازے کھولے، اپنا دل کھولا اور ان کو آنے کی اجازت دی. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے تو اس حوالے سے جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر اقدامات کیے جاتے رہے، لیکن میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ المیہ یہ رہا کہ گزشتہ طویل عرصے سے جو ہے وہ ہندوتوا جو ہے وہ حکمران طبقے کے طور پر ہندوستان میں جو ہے وہ سامنے آ گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک متشدد قسم کی حکومت جو ہے جب وہاں پر قائم ہوئی تو اس حکومت نے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کو فروغ دیا، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ہندو فوج کی تعداد کو نہ صرف بڑھا دیا بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اس کی ایک قانونی حیثیت تھی اس حیثیت کو بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی فارمولا یعنی انڈیا اور اسرائیل، وہی فارمولا جو اسرائیل نے اپنایا تھا کہ وہاں جو ہے وہ اس نے فلسطین کے علاقوں میں مقبوضہ علاقوں میں جو ہے وہ جوئش کالونیاں بنانی شروع کر دی تھی، ایز اٹ از پالیسی جو ہے وہ مودی نے مجھے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل سے ہی سیکھی ہے کہ اس نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہاں جو ہے وہ کالونیاں بنانی شروع کر دی ہیں اور بے دریغ پیسہ جو ہے وہ وہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے. سوال یہی ہے کہ ایک طرف یہ سازشیں، یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ایک طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور دہشت گرد عناصر کو اور علیحدگی پسند عناصر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ صرف اپنے چھوٹے سے ذاتی مفادات کے خاطر اور معاشی مفادات کے خاطر چپ سادے ہوئے بیٹھی ہے. اسے نہ تو کشمیری مہاجرین اور مجاہدین کی قربانیاں نظر آتی ہیں، نہ اسے کشمیری ماں اور بیٹوں کی عصمت دری نظر آتی ہے، اور نہ اسے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک فوجی کالونی میں بدلتا ہوا جو ہے وہ منظر نظر آتا ہے. تو اس چیز پر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں جہاں پاکستان کے جو ہے وہ محکمہ خارجہ کو اپنا بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا، وہاں پاکستان کے سفارت خانے جو ہیں انہیں جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا. جب تک یہ کردار ادا نہیں کیا جائے گا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے الطاف بھائی، ایک بڑا طویل وقت گزر گیا، ٹھیک ہے نا، دریاؤں سے بہت پانی بہہ گیا، ہماری جو ہے وہ اب تیسری نسل جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر پروان چڑھ رہی ہے. ایسا ہی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی ہے، وہ معدود چند اور گنتی میں چند رہ گئے کہ جنہوں نے جد و جہد آزادی میں حصہ لیا ہو یا تحریک پاکستان میں جو ہے وہ ان لوگوں کو عملی کردار ادا کیا ہو. وہ سارے کے سارے لوگ اب اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں. آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ بتدریج جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی کی طرف مائل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. ایسا ہی. اس کے سامنے اسمارٹ ٹیکنالوجی اور دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل میں جو ہے وہ فنگر ٹپس پر آ چکی ہے. تو وہ اب یہ چاہتی ہے کہ مسائل نہ رہیں بلکہ حل کی طرف جائیں. جب یہ سوچ پروان چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور خاص طور پہ دونوں ممالک میں، تو دونوں ممالک کے حکمران طبقات کو اب اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور حکمران طبقہ جو ہے وہ جب تک بیٹھ کر پرامن تصفیے کی جانب نہیں جائے گا، خاص طور پر کشمیری عوام سے ان کی رائے کو نہیں لیا جائے گا، اس وقت یہ خطہ امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یقینی طور پر ناظرین OIC کی بات بار بار ہو رہی ہے، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کی دوستیاں مفادات کی دوستیاں ہوتی ہیں. جس ملک کے ساتھ مفادات نظر آئیں گے وہ اس طرف جھکتا ہوا نظر آئے گا. یہاں پہ شاید میرے خیال سے مذہب اور دیگر عوامل جو ہے وہ زیادہ کارفرما نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ہمیں اب سفارتی سطح پر اس مسئلے کو
دوستی سے, ہماری پرانی اور دیرینہ دوستیوں سے ہٹ کر دیکھنا ہوگا اور ایک ایسے مقام پر پاکستان کو لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لیول پر آ جائیں کہ ہماری کہی ہوئی بات کو دنیا میں سنا جائے, اور کشمیر کے مسئلے کو اب اگلے پروگرام میں, اگلے حصے میں, یعنی کہ وقفے کے بعد اب اس کے ایک نامنل حل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو اب حل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمیں اس کے حل کی طرف جانا ہے. لیکن افتخار صاحب, حل کیسے ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جس سوچ کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ سے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے مختلف ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ برف پگھلے, ہم تھوڑا سا 2 قدم آگے جائیں. ٹیبل ٹاکس کی بھی بات ہوتی رہی, ہم نے ڈیفرنٹ, آپ نے عوامل کا ذکر کیا, ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہمارے حکمرانوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں. موجودہ دور میں بھی کرتارپور کا ایک بہت بڑا ایونٹ لیا گیا. لیکن جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو وہاں سے تو پلوامہ ہو جاتا ہے, وہاں سے کچھ اور ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کلبھوشن یادیو جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ معصوموں کا خون بہائیں. تو شاید ہم اسی نرم لہجے سے ہی اس مسئلے کو حاصل کر لیں گے, یا شاید ہمیں اس پہ کچھ سخت ایکشن بھی لینا ہوگا. الطاف بھائی دیکھیے, میں عرض کروں کہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا نے جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم اور کروڑوں لوگوں کے مر جانے کے بعد ہی یو این او قائم کی تھی. اور یو این او کے قیام کا مطلب ہی یہی تھا کہ دنیا کے ایسے تنازعات کہ جو جنگ کا باعث بن جاتے ہیں, ان تنازعات کو جو ہے وہ ایک تصفیہ طلب فورم پر بیٹھ کر جو ہے پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو یو این او کے چارٹر پر لے کر گیا. یو این او نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کئی ایک قراردادیں اس حوالے سے منظور ہوئیں, اور تاحال جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ, انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں استصواب رائے نہیں کرا سکا. لیکن جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے, بہرحال اب اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے اور حل کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے الطاف بھائی کہ دیکھیے, اس پر دونوں ممالک کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ طاقت سے, جبر سے جو ہے وہ کسی سے کوئی بات منوا تو سکتے ہیں, لیکن اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں جو ہے وہ بات بٹھا نہیں سکتے. وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کسی وقت موقع لگے گا تو ابھر کر سامنے آئے گی. لہذا جبر, تشدد اور طاقت جو ہے وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب ہماری کرکٹ ٹیمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل. انڈین پریمیئر لیگ ہوتی ہے, پاکستان کے اندر پاکستان سپر لیگ ہے, انڈیا کے کھلاڑی پاکستان آئے, پاکستان کے کھلاڑی انڈیا جائے. ہمارے ثقافتی طائفے جو ہے دونوں کی ثقافت تقریباً ایک جیسی ہے. جس طرح انڈیا کے اندر کھانے کھائے جاتے ہیں ہندوستان میں, وہی کھانے ہمارے پاکستان میں کھائے جاتے ہیں. ہمارا لباس بھی تقریباً ایک جیسا ہے, ہمارا کلچر بھی تقریباً ایک جیسا ہے. ثقافتی طائفے ایک دوسرے کے ملک میں آئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کی نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ انگیج کریں. ہندوستان میں اس حوالے سے سیمینارز منعقد ہو جہاں پر پاکستانی نوجوان جا کر اپنا موقف پیش کریں, انڈیا کے نوجوانوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ دیکھیں مسئلہ کشمیر کیا ہے, کس طرح ہے اور کس طرح اس کا حل ضروری ہے. اسی طرح انڈین نوجوان جو ہے, بھارتی نوجوان یونیورسٹیوں کے, کالجز کے طلبہ جو ہے وہ پاکستان آئے اور وہ پاکستان آ کے اپنا موقف پیش کریں کہ آیا کیوں انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال اور اس طرح کے جو ہے وہ معاملات اختیار کیے ہوئے. جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا, مکالمہ تمام مسائل کا حل ہوا کرتا ہے. جب تک آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے نہیں, مکالمہ نہیں ہوگا, ڈائیلاگ نہیں ہوگا,
ایک دوسرے کی بات کو سنا نہیں جائے گا. کس کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن دل کی بات جب زبان پر آئے گی اور زبان سے نکال کر لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائے گی تو پھر ان کے دل کی بات بھی جو ہے وہ ان کی زبان پر آئے گی اور دوسرے کی سماعتوں سے ٹکرائے گی. جب سماعتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو نتیجتاً ہم کسی حل کی جانب جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب دو افراد گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس چیز پر تیار ہوتے ہیں کہ دلائل سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنونس اور قائل کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر جب دلائل کے ذریعے ہم اپنا موقف سامنے رکھیں گے, کشمیری عوام اپنا موقف سامنے رکھیں گے, آزاد کشمیر کے لوگ آ کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے, مقبوضہ کشمیر کے نوجوان آ کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے, پاکستانی نوجوان انڈین یونیورسٹیز, کالجز اور مختلف آڈیٹوریم میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اور وہاں کے نوجوان یہاں آ کر اپنی رائے کا اظہار کریں گے, تو نتیجتاً جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس مسئلے کے حل کی جانب نہیں بڑھ پائیں گے. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے عوامی دباؤ اور عوامی پریشر, جو بہرحال اثر انداز ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. آپ یوں سمجھ لیں کہ آج جو ہے وہ دونوں طرف کی نوجوان نسل بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہے, سوچ رہی ہے, ان کے دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں کلبلا رہی ہیں اور پنپ رہی ہیں, لیکن انہیں ہم زبان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے پہل کریں, اور میں اس پہ عرض کروں گا کہ دیکھیے دونوں ممالک جو ہے وہ بہرحال ظاہر ہے کہ ایک دشمنی کی کیفیت بھی ہے, بالکل تنازعات کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی OIC اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے کہ OIC جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے کہ جہاں ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان آ کے بھرپور انداز میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور دیگر پرابلم اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنی باتیں شیئر کر سکے. اگر OIC یہ کام کر جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے چند ماہ چند سالوں میں جو ہے وہ ہم اس مسئلے کے حل کی طرف نہ چلے جائیں, کیونکہ جب عوامی پریشر جو ہے وہ حکمرانوں پر پڑے گا تو اس کے نتائج جو ہے وہ یقیناً مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے. اور یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ٹاکرے کی صورت اختیار نہ کرے. عموماً آپ نے اور ہم نے میڈیا پہ دیکھا کہ جب بھی بھارتی کو صحافی, پاکستان کا صحافی, تو ایک جذباتی سا ایلیمنٹ, اور پھر پاکستان زندہ باد, وہاں سے ہندوستان زندہ باد, اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں ناظرین سے انتہائی دستبستہ, میں بڑا پیٹریوٹک پاکستانی ہوں, جب میں کچھ مناظر واگا بارڈر کے بھی دیکھتا ہوں جہاں پہ جو پریڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس قسم کے نو ڈاؤٹ پاکستان کے اور بھارت کے اپنے اپنے جذبات ضرور ہونے چاہیے, لیکن یہاں پہ پیٹریوٹزم کے علاوہ یہاں ہمیں کچھ معاملات کو ذہنی طور پر ہم آہنگ ہو کے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہوئے, کیونکہ اس میں مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, اس خطے کا بھی نہیں ہے, اس زمین کا بھی نہیں ہے, ان لوگوں کا ہے, انسانی جانوں کا ہے. اگر ہم نے اپنے اندر کچھ سافٹنس لانے کی کوشش کی, شاید وہاں پہ کئی نوجوان اپنی زندگی سنبھال سکیں گے, کئی ہماری بہنوں کی عصمتیں بچ سکتی ہیں, کئی بچے جو انہی فائرنگ اور گولیوں اسی ماحول کے اندر آنکھیں کھول رہے ہیں, شاید ان کو ایک بہتر مستقبل ہم دے سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ٹاکرے, جذباتی نعرے اور ان سب سے ہٹ کے سافٹنس اور ہمارے بچوں کو تھوڑا سا کول کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہی پیٹریوٹزم رہ گیا پاکستان کو کے لیے اپنی محبت کا؟ کیا ہم اس معاملے میں, خاص طور پہ کشمیر اور بھارت کے معاملے میں, سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں سافٹنس اختیار کرنی چاہیے؟ الطاف بھائی, آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. دیکھیں یہ سارا کا سارا مسئلہ تو وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ایک ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں ریٹنگ کا جو ایک جنون والا سلسلہ چل نکلا ہے, اور ریٹنگ اسی صورت میں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب ذرا ٹاک شو میں تھوڑا نمک مرچ مسالہ ہو, تھوڑی جو ہے وہ چٹنی اور جو ہے وہ مربے کی آمیزش ہو, اور جو ہے وہ ہائے ہو اور مار دو مر جاؤ اور نہیں چھوڑوں گا اور نہیں پکڑوں گا کے نعرے لگ رہے ہوں, تو ظاہر ہے کہ پھر ریٹنگ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن آپ اپنی ریٹنگ کو ضرور بڑھائیں, آپ کی ریٹنگ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے, لیکن ریٹنگ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے کم سے کم مسئلہ کشمیر جیسے عام ترین اور نازک ایشو کو تو استعمال نہ کریں نا. آپ اپنی ریٹنگ بڑھا لیں بھائی کرکٹ ایشو پر, آپ اپنی ریٹنگ بڑھا لیں بھائی کسی جو ہے نا فلم یا ڈرامے کی جو ہے وہ پاپولیرٹی پر, لیکن جہاں کشمیری مجاہدین جو ہے اور کشمیری عوام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل, الطاف بھائی ذرا غور کی بات ہے, ایک انسان کا قتل کعبے کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے. اندازہ لگائیے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر, پوری امت مسلمہ کروڑوں لوگ ہر وقت اس کے طواف میں مصروف ہیں, آسمان سے 70,000 فرشتے جو ہے وہ روزانہ اس کے طواف کے لیے اترتے ہیں, تو ان کی اگلی باری نہیں آتی ہے. کعبے کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے ایک انسانیت کا قتل. مقبوضہ کشمیر کے اندر عصمت دری جاری ہے,
مقبوضہ کشمیر میں نوجوان جو ہے ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں جو ہے وہ ملنے کا سلسلہ جاری ہے، جو ہے وہ لوہے کی جو ہے پلیٹلیٹس گنوں سے جو ہے وہ لوگوں کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، ان کے پورے چہرے جو ہے وہ لہو لہان اور چھلنی ہو گئے. ہم کب تک یہ مناظر دیکھتے رہیں گے؟ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ریٹنگ کے سلسلے کو چھوڑ کر جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہوئے دونوں ممالک جو ہے ان کا میڈیا اور ان کے دیگر جو ہے وہ غیر ریاستی عناصر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس مسئلے کے حل کی جانب بڑھیں. بہت خوب. اور آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم ایک کنکلوژن کی طرف جائیں. تو میڈیا کا بڑا کردار نکل کے سامنے آیا ہے کہ میڈیا کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی. پاکستان اور بھارت دونوں کا میڈیا یقینی طور پر اس مسئلے کو ایک سافٹ لیول پر گفتگو کے سلسلوں کا آغاز کرے. ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جذباتیت کو ایک سائڈ پر رکھ کر، ٹاکروں کو ایک سائڈ پر رکھ کر، ریٹنگز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر میں فلم انڈسٹری کی بات کروں تو بھارت سے ریکویسٹ یقینی طور پر درخواست ہی کر سکتا ہوں میں کہ ان کی فلم انڈسٹری پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. کچھ ایسی فلمیں بنائی جائے جس میں دوستی کا پیغام جائے، جس میں کشمیر میں کے حوالے سے ایک اچھا میسج دنیا کو ہم دے سکیں، تاکہ دونوں ملک کے ناظرین اور شائقین جو ہیں وہ مل کر اس مسئلے کو فلمی دنیا سے ہی تھوڑا سا انسپائرڈ ہوتے ہوئے اپنے اندر منعکس کرنے کی کوشش کریں. ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں رائے سے ضرور نوازیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان.